بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے کہ پانی بھیجنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ زمین کی زندگی میں پانی کا بڑا اہم کردار ہے۔ جب زمین میں زندگی نہیں تھی اور زمین شدید حرارت تھی، اس میں اس وقت کہتے ہیں کہ بعض خاص قسم کے بیکٹیریا تو موجود تھے، لیکن یہ عمومی زندگی جو اب ہے یہ اس میں پنپ نہیں سکتی تھی۔ تو اس وقت پانی کے ذریعے سے اس میں زندگی کے سامان پیدا کیے۔ مسلسل بارشوں نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں موجودہ زندگی پیدا ہو سکے، اور یہ سب خدا تعالیٰ کا منصوبہ تھا جس کے تحت اس نے کائنات اور تمام نظاموں کی تخلیق کی۔ فرمایا کہ یہ پر رونق باغات جو تمہارے ماحول کی صفائی، صحت اور خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے جو آسمان سے اترا، اور ایک مسلسل عمل ہے جو زمین سے پانی کو اوپر لے جاتا ہے اور پھر صاف مصفہ پانی اور زندگی بخش پانی انسانی زندگی کی بقا کے لیے زمین پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ زمینی زندگی کے سامان کر سکتے، بس اس بات پر غور کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ اگر خدا تعالیٰ نے جسمانی ضروریات کے سامان مہیا فرمائے ہیں اور اپنی صفت ربوبیت کے تحت ہماری پیدائش کے سامان پیدا فرما رہا ہے، تو انسانی پیدائش کا جو مقصد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنے، اس کے لیے کیوں انتظام نہ فرماتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا نظام ہے جو اس طرح توجہ کرواتا ہے۔ وہ روحانی پانی انبیاء کے ذریعے نازل ہوتا ہے، جس طرح بارش کا پانی نازل ہونے سے، اترنے سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، فصلیں، باغات اپنے جوبن دکھاتے ہیں، تو ساتھ ہی ایسی نباتات بھی نکل آتی ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں جو ان فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ زمیندار جانتے ہیں اس کو، اور بعض دفعہ اس قدر بعض فصلوں میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کہ تلف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اصل فصل جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ اب تو ترقی یافتہ ممالک میں بعض دوائیں چھڑک کر ان بوٹیوں کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال دنیا کے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کے ذمہ دار جو محنت نہیں کرتے، ان بارشوں کی وجہ سے جو بوٹیاں اگتی ہیں اس سے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہی بارش جو ایک کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، بارش سے صحیح فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے دوسرے کو اس بارش سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ روحانی زندگی میں بھی یہی حال ہے۔ انبیاء کے آنے سے جو روحانی بارش ہوتی ہے اس سے نیک فطرت اور محنتی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مخالفتوں میں پڑنے والے اور دین سے لا تعلق محروم رہ جاتے ہیں، اور نہ صرف محروم رہ جاتے ہیں بلکہ اپنی عاقبت برباد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غریب تو اس بارش کی سے فائدہ اٹھانے والے بنے، اور فائدہ اٹھا کر رضی اللہ عنہ کا درجہ پا گئے، لیکن بعض سرداران دنیا میں بھی اپنے بد انجام کو پہنچے، اور آخرت میں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبریں دیں۔
تو یہی حال جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے روحانی پانی اتارا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبت اور سلوک کے نظارے دیکھے، اپنی زندگیوں اور میں اپنے کی خوبصورتی اور اپنی روحانیت کو بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھا۔ جو مخالفین تھے وہ محروم رہے۔ اس آسمانی پانی سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اترا، جڑی بوٹیاں بھی بے شک بڑھیں، لیکن پاک فطرتوں کی ایمانی حالتوں کے باغات اور کھیت ان سے پاک صاف رہ کر ایمان و ایقان میں ترقی کرتے چلے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے اس غلام صادق کا زمانہ بھی تا قیامت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفتوں کی جڑی بوٹیاں بھی سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے، جو آسمان سے اس زمانے میں یہ پانی اتارا ہے، جس نے تمہارے دلوں کے باغات کو سیراب کیا ہے۔ اس سے ہمیشہ صحیح فائدہ اٹھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تمہیں ہدایت ملی ہے اس کی قدر کرو، اپنے تقوی اور اعمال کے درختوں کو اس پانی سے سینچتے رہو۔ قرآنی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ خدائے واحد کی عبادت کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، جس طرح ہوا سے اڑ کر بعض دفعہ خراب کھیتوں کی جڑی بوٹیوں کے بیچ اچھے کھیتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور آئندہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اچھے ذمہ دار جب انہیں اپنے کھیتوں میں اگتا دیکھتے ہیں تو فوراً تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دلوں کے کھیتوں کی صفائی کرتے رہو، کیونکہ دنیاوی باتیں اس دنیا کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ تبھی تم اپنے حقیقی خالق و مالک کے عبد بننے کا حق ادا کرنے والے بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میں نہیں ہے کہ تم اعمال صالحہ کے باغوں کو پروان چڑھاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ بس اس بات کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھو، اس کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہو۔ عبادت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کون بے کس اور مصیبت زدہ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے
جو انتہائی اضطرار کی حالت میں ہیں یا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں،